تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ حضرات ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، ہر انسان کی پہچان اس کے نظریے اور اس کے عقیدے سے ہوتی ہے، اور دنیا کے تمام مذاہب اپنا کوئی نہ کوئی عقیدہ رکھتے ہیں، اور عقائد پر ان مذاہب کی بنیاد ہے۔ اگر کسی مذہب سے عقیدہ نکال دیا جائے تو وہ مذہب نہیں رہتا، بلکہ وہ لوگوں کے ہاتھوں کھیل تماشا بن جاتا ہے، اور نتیجتاً اس مذہب کے حامل لوگ دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنا دیے جاتے ہیں۔ ایک مسلمان کے پاس ایک مذہب ہے، اور عقیدے کے باب میں اسے یہ بات پیدا ہوتے ہی سمجھائی جاتی ہے کہ تیرا الہ ایک معبود ہے، اس کے علاوہ تیرا اور کوئی خالق مالک نہیں ہے، اور تو نے ساری زندگی اپنا حاجت روا، اپنا مشکل کشا، اپنے نفع نقصان کا مالک اگر کسی کو خیال کرنا ہے تو وہ فقط رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ وہ ہمہ وقت تیرے حالات سے باخبر ہے، تجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کی نظروں سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر یہ عقیدہ بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی شد و مد کے ساتھ بیان بھی کیا جاتا ہے۔ ہم قرآن کے ایک ایسے ہی آغاز کی طرف توجہ دیں گے اور ایک ایسے واقعے کو پڑھیں گے، روئے زمین پر بسنے والے 14 صدیوں سے رہنے والے مسلمان آج تک اس پر اتفاق کرتے آئے ہیں، اور سوائے کفار کے کسی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ عزیز بھائیوں، عقیدے کے باب میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو ہمارے لیے اللہ تعالی کی وہ صفات بیان کی جاتی ہیں جو ہماری سمجھ سے، ہماری عقل اور شعور سے بہت اونچی ہیں، جن کا احاطہ ہماری عقل اور ہمارے دل کے بس میں نہیں ہے۔ اور قرآن جب کبھی کسی ایسے واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے تو بہت ہی زیادہ اللہ کی ان صفات کو ذکر کرتا ہے جن کو عام طور پر انسان اپنی زبان سے بولتا تو ہے، لیکن ان کے مفہوم کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا۔ ایسا ہی ایک مقام ہمارے سامنے ہے، قرآن کی 17ویں سورت ہے، 15واں پارہ ہے اور پہلی آیت ہے سبحان۔ یہ ایک طرح کا دعویٰ ہے، بڑا ہی پاک ہے وہ، بڑی پاک ذات ہے وہ، سجدے میں بھی سبحان ہے، رکوع میں بھی سبحان ہے۔ تو یہ سبحان ہے کیا؟ سبحان اس ذات کو کہا جاتا ہے جو ہر اس کام سے مبرہ ہو، ہر اس عیب سے پاک ہو جو اس کے جلال کے لائق نہیں ہے۔ سبحان وہ ہے جو اپنے جلال، اپنے روب، اپنی ہیبت، اپنی ذات، اپنے تصرفات، اپنے اختیارات میں ایک اکیلا ہے۔ اس کی صفات اس قدر زیادہ ہیں، اس کا جلال اتنا زیادہ ہے، اس کا علم اس قدر وسیع ہے کہ ہم انسان مل کر بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وہ پاک ہے ہر طرح کے نقص، ہر طرح کی کمی، ہر طرح کی خرابی اور ہر طرح کے عیب سے وہ پاک ہے۔ کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، بڑی ہی بابرکت، بڑی بلند، بڑی پاک وہ ذات ہے۔ اور اس جگہ پر یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا کی جتنی بھی اچھی تعریفات ہیں، جتنے اچھے کلمات ہیں، وہ سارے کے سارے اس کے ساتھ خاص ہیں۔
میرے اندر، آپ کے اندر، دنیا کے کسی انسان میں کوئی خوبی ہے، کوئی صلاحیت ہے تو اس کی عطا ہے، اور اگر کوئی کمی ہے، کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے، تو ہم اس کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، اس نے ہمیں جیسا بنایا ہے ہمیں اس کے اوپر رہنا ہے۔ اور اگر میرے اوپر کوئی مصیبت ہے تو میرے اپنے اعمال کا، میری اپنی حرکتوں کا نتیجہ ہے، وہ ظلم نہیں کرتا، وہ پاک ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے بندے کو چلایا، اور یہاں پر محبت کا وہ انداز ہے جو کہیں کہیں نظر آتا ہے۔ کہا بعبدہ، وہ اپنے بندے کو لے کر چلا۔ یہاں جو نسبت رب نے دی ہے، دنیا میں ہم بڑی نسبتیں دیتے ہیں، تو میرا ہے، میں تیرا ہوں، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، لیکن یہاں وہ نسبت ہے کہ اگر پوری دنیا بھی ساتھ چھوڑ جائے، رب کا ساتھ جسے نصیب ہو جائے اسے پھر کسی اور کی فکر نہیں ہے، اس کی صحت پر کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ کہا اسری بعبدہ، وہ ذات کہ جس نے چلایا اپنے بندے کو، وہ اپنے بندے کو لے کر چلا۔ اور یہاں پر اللہ نے اپنے حبیب کے بندے ہونے کی جو گواہی دی ہے، یاد رکھے میرا بھائی، مخلوق میں سب سے کامل وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں کامل ہے، جو اللہ کی مانتا ہے، جو اللہ کے احکامات پر سر جھکاتا ہے، وہ سب سے بڑھ کر کامل ہے۔ دنیا میں بڑی عزت ہے، میری عزت گھر میں ہے، برادری میں ہے، نسب میں ہے، خاندان میں ہے، یاروں دوستوں میں ہے، جس جگہ میں کام کرتا ہوں وہاں عزت ہے، لیکن یہ ساری عزتیں وقتی طور پر ہیں۔ حقیقی عزت وہ ہے جو رب کے ہاں ڈرنے میں ہے، رب کی محبت میں ہے، رب کے سامنے جھکنے میں ہے۔ یہ محبت جس کو عطا ہو جاتی ہے پھر اس کو رب اپنا بندہ کہتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو لے کر چلایا۔ اور اسی بندگی میں جب انسان اس کے گہرائی سے مطالعہ کرتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ بندہ ہے جس نے اللہ کی عبادت میں، اللہ کی نوکری میں، اللہ کی خادمیت کے اندر اس نے اپنے آپ کو اتنا عاجز کیا، اللہ کے سامنے اتنا جھکا، اس قدر جھکا کہ قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کو رب نے حکم دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اگر بندہ بننا چاہتے ہو تو مجھ تک پہنچنے کے لیے محمد الرسول اللہ کے رستے پر چلنا پڑے گا۔ اور یہی وہ واحد رستہ ہے جو انسان کو رب کا بندہ بناتا ہے۔ اور جب کبھی انسان اپنی مرضی کرتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، تو پھر وہ انسان بندہ نہیں رہتا، بلکہ وہ ایسی گہرائی میں جا کر گرتا ہے جہاں سے اوپر آنا اس کے لیے ممکن نہیں رہتا۔ اور پھر اس عبد کے لفظ کے اندر اس قدر چاشنی اور محبت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واللہ ما احب ان ترفعونی، اللہ کی قسم، لوگوں مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کو تم اپنا الہ کہتے ہو، جس کی تم اپنی بندگی کرتے ہو، مجھے اس ذات کی قسم ہے، مجھے یہ بات قطعاً پسند نہیں ہے کہ تم اللہ کے دیے ہوئے مقام پر جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے تم اس مقام سے اونچا مجھے کر دو، مجھے یہ بات قطعاً پسند نہیں ہے۔ میں نہیں پسند کرتا کہ جو مقام، جو مرتبہ، جو عزت، جو رفعت اللہ نے مجھے عطا کی ہے اس سے اونچا مجھے کیا جائے۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، لوگوں میری شان میں ویسے اضافے نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، لوگوں بات یہ ہے میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا غلام ہوں، تم بھی کہو کہ محمد اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ لیکن جھوٹے مسلمان نے اس جگہ پر آ کر ٹھوکر کھائی اور کہا احد اور احمد میں میم محمد کا فرق ہے، بس احد بھی وہی، احمد بھی وہی۔ اور پھر یہی ٹھوکر انسان لڑکتا لڑکتا کہنے لگا جو عبد القادر ہے وہی اصل میں قدیر ہے۔ یہ عقائد انسان کے اندر اس طرح سے پنپتے جا رہے ہیں، اس طرح سے گہرائی کے اندر اتر جا رہے ہیں کہ انسان کو پتہ نہیں، وہ دین کے نام پر اپنے دین پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ وہ اللہ جس کا بندہ بننے میں کامیابی تھی،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راتوں کا جاگنا، دن کی عبادت کرنا، مشرکین مکہ کے مظالم کو سہنا، ان ساری باتوں کے اندر اگر ایک چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رب نے بیان کی ہے تو وہ ہے ان کا عبد ہونا۔ وہ اپنے بندے کو لے کر چلا، وہ بڑا ہی پاک ہے، اور سبحان کا لفظ قرآن میں اس جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر کسی ایسے واقعے کی خبر دینی ہو جو انسانی عقل میں آنا محال ہے، انسان کی عقل اس کو نہیں مان سکتی، لیکن جب بندہ یہ خیال کرتا ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں جس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، جو ہر چیز پر قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر بھی وہ ہے، باطن بھی وہ ہے، جو ہر چیز کو اپنے قبضہ قدرت میں رکھتا ہے، کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے، پھر وہ چاہے تو رات کو لمبا کر دے، دن کو چھوٹا کر دے، وہ دن کو لمبا کر دے، رات کو چھوٹا کر دے، رات کے اندھیرے کو ختم کر کے دن کے اجالے لے آئے، وہ جیسے چاہے کر گزرے، اگر وہ ٹائم کو تھوڑا کر کے اس ٹائم ٹریول کو چھوٹا کر دیتا ہے تو پھر اس میں بھی اس کی قدرت ہے، اس کا معجزہ ہے، اس کا کمال ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے بندے کو رات کے اندھیرے کے اندر نکالا اور لے کر چلا۔ پھر آتا ہے اسرا کا لفظ۔ اسرا کا معنی ہوتا ہے رات کے دوران میں چلنا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اسری بعبادی لیلا انکم متبعون، موسیٰ رات کے وقت میں نکلیے، فرعون آپ کا پیچھا کرے گا، ہم آپ کو بچا لیں گے۔ اسرا بعبدہ لیلا، رات کے وقت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ذات نے جگایا اور لے کر چلا۔ وہ ایک رات تھی، کون سی رات تھی شریعت اس کے بارے میں خاموش ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ 27 رجب کی رات تھی، اور اس کے بارے میں میرا بھائی 10 اقوال ملتے ہیں، لیکن سارے کے سارے اپنی اپنی جگہ پر دلائل دیتے ہیں۔ کوئی ایک قول بھی اگر ثابت ہو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ اور بعد کے آنے والے لوگ کوئی جشن ضرور مناتے، لیکن پہلی 3 صدیوں میں اس جشن معراج کا، شب معراج کا کوئی تصور نہیں تھا۔ یہ اسرا جو ہوتا ہے یہ سواری کرنا ہے۔ رات کے وقت میں آپ کے پاس ایک جانور کو لایا جاتا ہے جو خچر سے چھوٹا ہے اور گدھے سے بڑا ہے، براق اس کا نام ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اوپر سوار ہونے لگے، یہ شوخہ ہو گیا، بدکنے لگا۔ جبریل علیہ السلام نے اس کو ٹہوکا مارا اور کہا سنبھل کر، تیرے اوپر آج وہ ہستی سوار ہونے لگی ہے، روئے زمین نے ویسا انسان آج سے پہلے نہیں دیکھا، اس سے افضل دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اور یہ شوخی وہ جانور تھا، اور حدیث میں آتا ہے جب اس کو جبریل نے یہ کہا وہ پسینے پسینے ہو گیا۔ ہم انسان ہیں، ہم جب شوخی میں آتے ہیں تو ہم داڑیاں کٹواتے ہیں، ہماری شلواریں ٹخنوں سے نیچے جانا شروع ہوتی ہیں، ہم بے حیائی کے اندر جاتے ہیں، شوخے ہو جاتے ہیں۔ وہ جو محمد الرسول اللہ کے سامنے پسینے پسینے ہو گیا، سامنا نہیں کر پایا اپنی شوخی کا، ہم نے کل قیامت کے دن سامنا کرنا ہے۔ ہم نے حوض کوثر کا جام لینا ہے، ہم خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں شفاعت رسول ملے، نماز سے میرا بھائی ہم دور ہیں اپنی شوخی کی وجہ سے، ہم بے حیا ہو رہے ہیں اپنی شوخیوں کے اندر، ہم گانے سن رہے ہیں اپنی شوخیوں کے اندر، ہم رشوت لے رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، چوریاں ہم کر رہے ہیں، ڈاکے ہم ڈال رہے ہیں، عزتوں کے لٹیرے ہم بن رہے ہیں، اور ہم نے سامنے کرنے ہیں، ہم شوخے ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لا یحب کل مختال کفور، اللہ شوخوں کو پسند نہیں کرتا۔ دین ہے عاجزی کا نام، تواضع کا نام۔ اسرا بعبدہ لیلا، وہ رب، وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو رات کے اندھیرے میں نکالا اور لے کر وہ چلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے نکالا اور پھر 40 دنوں کا سفر مسجد اقصی تک رات کے تھوڑے سے حصے میں کروا دیا، اور پھر اس جو اتنا حصہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس کو اسراء کہا جاتا ہے، سوار ہو کر کسی جگہ پر جانا رات کے اندھیرے میں۔ اللہ چاہتا تو اللہ ویسے ہی لے کر جا سکتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کا اکرام مقصود ہے، عظمت اور جلال کو واضح کرنا مقصود ہے۔ ان کو سوار کیا گیا
اور لے کر مسجد اقصیٰ کی طرف گئے۔ 40 دنوں کا سفر پلک جھپکتے میں طے ہوا، اور پھر یہاں سے آگے معراج شروع ہوتی ہے جو مسجد اقصیٰ سے لے کر آسمانوں تک اوپر جاتی ہے۔ اس معراج کے سفر میں آپ علیہ السلام کی انبیاء سے ملاقات ہوئی۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملے، اور آدم علیہ السلام کے دائیں طرف کچھ لوگ ہیں، پھر بائیں طرف کچھ لوگ ہیں۔ وہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ کہا ان کا معاملہ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ دائیں طرف جو ہیں وہ جنتی ہیں، اپنی اولاد کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو جہنمی نظر آتے ہیں، اور دیکھ کر دکھ ہوتا ہے تو روتے ہیں۔ میرا بھائی، ایک آدم جو ہم سب کے باپ ہیں، وہ اس طرح غم میں رو رہے ہیں کہ اولاد کہیں جہنم کے اندر نہ گر جائے۔ ہم اپنی اولادوں کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ ہماری اولادوں کی روحیں بھوکی ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، اللہ کے دین کی طرف نہیں آتے، ان کو نہیں پتا کہ نماز روزہ ہوتا کیا ہے، طہارت کا نہیں پتا۔ ہم ان کی نیند میں خلل نہیں ڈالتے اور ان کو صبح کے وقت نہیں جگاتے۔ آج اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو اللہ کی قسم ہم جہنم کے سوداگر بن رہے ہیں۔ ہم بڑی آسانی سے اپنے لیے وہ راہ ہموار کر رہے ہیں جس کے اوپر اللہ رب العالمین کو بڑی آسانی ہوگی۔ ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں گرائے گئے ہو؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ہم نے نماز نہیں ادا کی۔ شریعت کے جتنے احکامات ہیں اللہ نے سارے کے سارے الف سے لے کر یہ تک اللہ نے سارے احکامات اس زمین کے اوپر اتارے۔ فقط ایک نماز ہے جو اللہ نے اوپر آسمانوں پہ بلا کر عطا کی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ آپ کو اس کی اہمیت کا پتہ لگ جائے۔ دوسرے آسمان پر جاتے ہیں، وہاں پر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عیسیٰ ہیں وہ ذرا لمبے قد کے آدمی ہیں اور صفائی پسند اتنے ہیں گویا کہ ابھی نہا کر باہر نکلے ہوں، بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، لمبے بالوں والے۔ پھر تیسرے آسمان پر جاتے ہیں تو یہاں یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کو آدھا حسن دیا گیا ہے۔ پھر آپ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں، پانچویں پر ہارون علیہ السلام اور چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام ملتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول مل کر آگے جانے لگے تو یہ رو پڑے۔ جبریل نے کہا روتے کیوں ہیں؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ میری امت تھوڑی تعداد میں جنت میں جائے گی، اور یہ لڑکا یہ میرے بعد بھیجا گیا ہے لیکن اس کی امت زیادہ جنت میں جائے گی۔ یہ رونا حسد کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اپنی امت کی بدعمالیوں کے اوپر ان کو رونا آ رہا تھا۔ میرا بھائی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دکھ ہوا، آدم کو اپنی اولاد پر دکھ ہوا، محمد الرسول اللہ بھی کل اسی دکھ کا اظہار قیامت کے دن کریں گے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ میری قوم ہے، انہوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ کس طرح سے سامنا کریں گے؟ کس طرح سے اللہ کے رسول کی شفاعت کو حاصل کریں گے؟ اور پھر آگے بڑھ کر جب آپ 7ویں آسمان پہنچے ہیں تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سلام بھیجا، امت محمد کو سلام بھیجا۔ کہا اپنی امت کو بتائیے کہ جنت ایک میدان ہے، اس کی مٹی بڑی زرخیز ہے، پانی بڑا میٹھا ہے، یہاں پر کاشتکاری کرو۔ کاشتکاری کیا ہے؟ 5 جملے بولا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جملے بولا کرو۔ اور اس دوران میں آپ کی ملاقات داروغہ جہنم مالک سے بھی ہوئی، جو جہنم کا دربان ہے، مین آدمی ہے، مالک اس کا نام ہے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اس سے جب ملاقات ہوئی تو جبریل کہتے ہیں کہ سارے آسمان پر فرشتے محمد الرسول اللہ کی آمد کی وجہ سے مسکرا رہے ہیں، لیکن مالک نہیں مسکرا رہا۔ اللہ کے رسول نے اس کی وجہ پوچھی، کہا جب سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اور اس کی ڈیوٹی جہنم کے اوپر لگائی ہے، یہ آج تک نہیں ہنسا، اگر اس نے ہنسنا ہوتا تو آپ کی آمد پر ہنستا۔ وہ جہنم کیسی ہے؟ اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے رسول نے بتایا میں نے اسے کبھی ہنستے دیکھا ہی نہیں، اس نے سور اپنے منہ میں لے کر رکھا ہوا ہے اور کان اللہ کی آواز کی طرف لگائیں کہ کب آواز پڑے اور سور میں پھونک مار دے۔ لاہیۃ قلوبہم، لوگوں کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں۔ پچھلے جمعے کی رات میں جب زلزلہ آیا ہے، لوگ دوڑ کر گھروں سے باہر نکلے ہیں، کانپ رہے ہیں،
اور ایسی کیفیت ہے بڑے بڑے جثے ہل گئے ہیں. 80 کلومیٹر گہرائی کا وہ زلزلہ جو ہم سب کو ہلا کر چلا گیا. قیامت کا زلزلہ جس میں ماؤں کے حمل گرنے ہیں, دودھ پیتے بچوں کو انہوں نے بھولنا ہے, لوگ مدہوش ہو کر گرنے ہیں. ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ پھر سدرۃ المنتہا تک جب آپ پہنچے ہیں تو وہاں پر جا کر اللہ نے آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا, جو بعد میں کم ہو کر 5 رہ گیا. مقصد کیا تھا؟ کہ آپ کو نماز کی اہمیت بتلا دی جائے. فرمایا اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. ہم نے یہ سارا پروسیس اس لیے کیا تاکہ ہم آپ کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت بھی دکھائی گئی, جہنم کا مشاہدہ بھی کروایا گیا. کیوں؟ انہ هو السمیع البصیر. اس لیے کہ اللہ بہت زیادہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. اب پیچھے بات یہ رہ جاتی ہے جو بعض لوگوں کا اختلاف ہے کہ جی اللہ کے رسول خواب میں وہاں پر گئے تھے, یا آپ کی روح وہاں پر گئی تھی, یا جسم بھی ساتھ گیا تھا. تو میرا بھائی اس کا جواب بڑا آسان اور سادہ سا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عبد کا لفظ استعمال کیا ہے, اور عبد اسے ہی کہتے ہیں جس سے جسم بھی ہو اور روح بھی ہو. اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں کہ اللہ اپنے بندے کو جسم اور روح سمیت رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنی لمبی سیر کروا دے. اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. ہم میں سے کوئی یہ خواب دیکھتا ہے, خواب میں وہ سال بھر کی سیر کر کے واپس آ جائے, دور دراز کے ملکوں سے ہو کر آ جائے, تو ہم اپنا خواب سنا لیتے ہیں. بعض نے یہ بھی کہا جی اللہ تعالیٰ نے یہ خواب دکھایا تھا. اگر میرا بھائی یہ خواب ہوتا نا تو مشرکین مکہ اللہ کے رسول کا انکار ہی نہ کرتے. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں صبح کے ٹائم جب بیٹھا تھا تو پریشان تھا. ابو جہل میرے قریب سے گزرا, کہنے لگا محمد لگتا کوئی نئی بات ہو گئی ہے. میں نے کہا ہاں نئی بات ہوئی. اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ میں راتوں رات یہاں سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے آسمان پر گیا. تو ابو جہل نے کہا کہ تم یہ بات سارے لوگوں میں کہہ دو گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں میں کہوں گا. اس نے سارے لوگوں کو بلایا, اور اللہ کے رسول نے جب یہ بات کہی, آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی ہنس رہا تھا, کوئی سر پہ ہاتھ رکھ رہا تھا, کوئی مجھے کچھ کہہ رہا تھا, حتیٰ کہ ابو بکر صدیق آئے اور انہوں نے کہا لوگوں ہم تو اس سے بھی بڑی بڑی خبریں مان لیتے ہیں, یہ تو پھر چھوٹی سی بات ہے. اور پھر اس میں ایک اور بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ نے ڈائریکٹ مسجد حرام سے ہی آسمانوں پہ کیوں نہیں بلا لیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کے درمیان 40 دنوں کا فاصلہ ہے. اللہ تعالیٰ عام طور پر بھی آسمانوں سے خبریں بھیجتا تھا. جب وہی آتی تھی تو آسمانوں سے آتی تھی, اور مشرکین مکہ اسی کا انکار کرتے تھے. اور اگر آپ کو ڈائریکٹ مکہ سے ہی آسمانوں پر لے جایا جاتا تو مشرکین نے کہنا تھا یہ بھی عام ہی ایک بات ہے. اس لیے پہلے فلسطین میں لے کر گئے اور وہاں سے پھر آسمانوں تک. فلسطین تک جانا اسراء کہلاتا ہے, اور پھر وہاں سے اوپر آسمانوں تک معراج کہلاتا ہے. معراج سیڑھی کو کہتے ہیں. پھر آسمانوں تک آپ براق کے اوپر نہیں گئے, سیڑھی کے ذریعے گئے ہیں, اور پھر ہر آسمان کے اوپر سٹیپ بائی سٹیپ آپ کی ملاقاتیں کروائی گئی ہیں. تو اصل میں اس پورے واقعے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر ایمان لایا جائے. وہ اللہ جو کسی بھی کام کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے, وہ اللہ اپنے بندے کو لے کر گیا اور اس کو سیر کروائی اور اس کو مشاہدات کروائے. اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. حق یہ بنتا ہے کہ جو تحفہ دے کر اس نے بھیجا ہم اس کے اوپر استقامت اختیار کریں. اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت کرے. وما توفیق الا باللہ.